تجارت کرنا، یہ تاجر تجارت عربی کے لفظ ہیں، اور اس میں نے ان کو بتایا کہ یہ اسلام میں بہت اہم ہے، بلکہ فریضے میں شامل ہے۔ ایک شخص بیج بوتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، کٹائی کرتا ہے، چھٹائی کرتا ہے، بھوسا الگ کرتا ہے، دانے الگ کرتا ہے، پھر مارکیٹ میں لاتا ہے۔ اس کے لیے ایک ایک عمل پر ثواب بھی ہے، اور اس کے لیے میں نے بنیادی دو باتیں بتائی ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام میں ایک تو سچائی، دوسرا دیانت۔ ایک آدمی ملاوٹ نہ کرے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، سود کی کوئی گنجائش نہ رکھے، بالکل کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، بلکہ آپ اپنی خدمات جو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو نفع مل رہا ہے دنیاوی، اور ساتھ میں ایمانی طور پر ثواب مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نبیوں نے بھی تجارت کی۔ بالکل خود میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی تجارت کی ہے، واقعات موجود ہیں۔ آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، مداربت جس کو کہا جاتا ہے، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ 2 مرتبہ سفر کیا، ان کا مال لے کے آگے بیچنا، کمیشن کیا ہوتا ہے اس میں، دوسرا یعنی کسی کا شیئر کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ کتاب الاموال ہمارے ہاں موجود ہے، پورا ایک یعنی چیپٹر ہے فقہ میں تجارت کے بارے میں، لین دین کے معاملے میں، کہاں سود ہو جائے گا، کہاں غلط ہو جائے گا، کہاں صحیح ہے، کہاں نہیں ہے۔ اور چونکہ دنیا میں تیزی اور تیز رفتاری ہے، اصول لوگوں نے مارکیٹ کے بدلے ہوئے ہیں، مگر اسلامی تعلیمات اسی جگہ برقرار ہیں، اور دنیا کو آج نظر آ رہا ہے جیسے لوگوں نے پلاسٹک منی لے لی، کرپٹو کرنسی آ رہی ہے، اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے ڈیجیٹلائزیشن پہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ وال اسٹریٹ اور جو بڑے بڑے نام تھے کیسے ختم ہو گئے، لوگوں نے سود کے حوالے سے کتنا کام کیا، وہ غباریں ان میں اب ہوا نکل رہی ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کو معاشی طور پر، معاش کا مطلب گزر بسر کے لیے، رہن سہن کے لیے آسانی ہو۔ جو جس کو مالدار بنایا ہے اس کے لیے بھی اصول بنائے ہیں، اور جو دوسرا شخص آگے محنت کر رہا ہے، سروسز فراہم کر رہا ہے، اس کے لیے بھی بنائے ہیں۔ کسی طرح چوری، مثلا ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، لفظ مزدور ہے مگر مزدور اب عام ہے، میں مزدور کہوں گا کوئی پہچانے گا نہیں، تو وہ کام کر رہا ہے جتنے گھنٹے جتنے اس نے طے کر لیے ہیں، اگر اس کا وہ دیکھنے والا موجود نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیانت کے ساتھ اپنا کام کرے۔ اسی طرح تاجر ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ جی ملاوٹ نہ کرے، زبان کو آلودہ نہ کرے، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، لین دین میں رعایت دے، وزن کا معاملہ، ناپ اور تول، اس میں وہ کانٹے کی طرح رکھے، بلکہ دیتے وقت زیادہ دے، لیتے وقت اگر کچھ کم بھی ہوتا ہے تو برداشت کر لے۔ مگر ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں عملاً دیکھا جائے وہ بھول گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان جو سب سے بہتر جانا جاتا تھا اس معاملے میں، وہ اب سب سے برا گنا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے اکثر تاجروں کو معلومات ہیں ہی نہیں۔ اچھا، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن سے لوگ کہتے ہیں ہم تو تاجروں کا گھرانہ ہے، یا ہم نے تو کاروبار ہی کیا، بٹ آئی تھنک یہ ایک ایشو ہے کہ وہ سیکھا انہوں نے کبھی نہیں کہ اس کے اصول کیا ہیں، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں برانڈز بن رہے ہیں، تو برانڈز جتنے بھی بنتے ہیں ان سب کے پیچھے اسلامی اصول ہوتے ہیں کہ ایمانداری، برانڈ ایکویٹی، یا یہ کہہ لیں کسٹمر کو وہ دینا جو انہوں نے ان سے کمٹ کیا، اور وہ بڑے بڑے برانڈز بنتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں لمیٹڈ کمپنی کا کیا ہے، ابھی تو مجھے نہیں معلوم، 100 روپے کا ایک اسٹامپ پیپر لیں، آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں، ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مال موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ کاروبار کے طریقے نکلے ہوئے ہیں اور دنیا کر رہی ہے۔ آگے ایجنٹ فرنچائز کرنا، اس کو اختیار دینا، کس حد تک دے سکتے ہیں، وہ کس حد تک کر سکتا ہے، سیکھا ہی نہیں ہے کسی نے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اب چونکہ آن لائن بزنس شروع ہو گیا ہے،
اب لوگ اسٹور بڑے بڑے جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں، صرف ویئر ہاؤسز ہیں اور آن لائن ہو رہا ہے، سپلائی کرنا ہے۔ اس میں کیا طریقہ کار رکھا ہوا ہے، لازمی بات ہے جو ہے جہاں ہے جیسا ہے اس کی بنیاد پہ سودا ہو رہا ہے۔ چیز غلط آ جائے تو آپ کہتے ہیں میں واپس نہیں لوں گا، بالکل خریدا ہوا مال واپس نہیں ہے، فکس ریٹ رکھنے کا رواج ہو گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان پر ہمارے تاجروں کے پاس کتنی معلومات ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، نہیں پڑھنے کی فرصت، سیکھنا نہیں چاہتے۔ سود کے لیے باقاعدہ ہم نے کورسز کروائے، سود کی تعریف کیا ہے، سود کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ بالکل بالکل بہت ہی شدید قسم کا گناہ، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ اچھا، ذخیرہ اندوزی کھانے پینے کی چیزوں کی، اس کے عام ہے پاکستان میں تو جال سازی، اب دیکھیں دوائیں جعلی بن رہی ہیں، چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، اور اسلام کہتا ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب؟ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔